تو میرے دوستوں اور عزیزوں، ہمارا وجود، جن لوگوں کے حقوق جتنے جتنے، اگر آدمی اس پر اعتدال پر آ جائے تو بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اب بیوی کو عام طور پر شکایت ہوتی ہے کہ ماں کے پاس، ماں اس کو اللہ کی شان ہے، یہ شوہر جو ہے نا ہمیشہ اسٹوڈنٹ ہی رہتا ہے، ہمیشہ اسٹوڈنٹ رہتا ہے۔ بیوی کہتی ہے ماں پٹی پڑھا رہی ہے، اور ماں کہتی ہے بیوی پٹی پڑھا رہی ہے، وہاں بھی پٹی پڑھ رہا ہے، یہاں بھی پٹی پڑھ رہا ہے۔ ماں بھی پٹی پڑھا رہی ہے، بیوی بھی پٹی پڑھا رہی ہے، تو پٹی ہی پڑھتا رہتا ہے۔ اور میں لوگوں کو کہتا ہوں، یہاں بھی میں نے کئی مرتبہ کہا کہ عام طور پر جو بیوی اور ساس کے جو جھگڑے کی وجہ ہے وہ یہ دونوں عورتیں نہیں بلکہ مرد ہیں۔ آپ حیران ہوں گے یہ کیا بات ہوئی؟ مرد تو صبح سے لے کر ابھی رات کو عشاء کے بعد آیا، مرد کا کیا قصور ہے؟ لڑتی تو یہ دونوں گھر میں رہی ہیں، مرد کا کیسے قصور ہے؟ دیکھو، مرد کا قصور ایسے ہیں کہ ساس بہو میں گھر میں مثال کے طور پر چک پک 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 ہو گئی دن میں، ٹھیک ہے؟ اب یہ مرد جب رات کو آئے گا تو ہمارے گھروں میں کامن ہوتا ہے، کامن پر ایک صوفہ بھی لگا ہوا ہوتا ہے نا بھائی؟ تو ماں انتظار میں بیٹھ گئی، بیٹا آئے گا نا، ذرا میں اچھی طرح خیر خبر لوں گی آج بہو کی، تو یہ کامن میں بیٹھ گئی۔ اب مرد آیا گھر میں، بیوی تھی روم میں، اندر غم بنا رہی تھی کہ جب روم میں آئے گا تو میں بتاؤں گی۔ ماں نے کہا پہلے میں ہی قبضہ کر لیتی ہوں۔ اب یہ آدمی آیا اپنی اماں کے پاس، اور امی کیسے، ٹھیک ہے، رونا شروع کر دیا۔ اب مرد کو امی بتاؤ کیا ہو، امی بتاؤ کیا ہو۔ اب امی نے بتانا شروع کیا کہ جی ایسا ہوا، تمہاری بیوی نے ایسا کیا، تمہاری بیوی نے ایسا کیا۔ اچھا ابھی بتاتا ہوں فاطمہ کو میں، ہاں ابھی میں بتاتا ہوں عائشہ کو۔ اب ایک دم جذباتی ہو گیا، جذباتی ہو کر کمرے میں گیا۔ اب کمرے میں جا کر بیوی نے تو بھی کچھ کہا نہیں تھا اور اس کو سنانا شروع کر دیا، دبا کر، اس کی کچھ نہیں سنی، اس کو سنانا شروع کر دیا۔ وہ عورت کہے گی یار اب میری بات تو سن لو، ایک طرف کے سن کر آپ اتنے غصے ہو رہے ہو۔ اب آدمی کا مغز ہے نا بہت جلدی آؤٹ اس لیے ہو جاتا ہے کہ معاشی پریشانی کی وجہ سے نفسیاتی مریض ہوا ہے۔ عمومی طور پر ڈپریشن کے مریض ہیں لوگ، عمومی طور پر انزائٹی کے مریض ہیں، اور جلدی غصہ آ جاتا ہے، جلدی ہائپر ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دماغی طور پر بہت الجھے رہتے ہیں۔ اور خدا کے بندے، تم اپنی بیوی کی بات تو سنو، نہیں سنو، اس پر چڑھائی کر دے گا۔ اچھا اب دوسری مرتبہ کیا ہوا کہ بیوی باہر بیٹھی تھی، ماں واش روم میں گئی تھی وضو کرنے کے لیے۔ اب بیوی نے آ کر کہانی سنائی، یار تمہاری امی نے مجھے یوں بولا اور یوں بولا۔ اچھا ابھی بتاتا ہوں۔ اب جو ہے وہ ماں کے پاس جائے گا، آپ نے میری بیوی کے ساتھ ایسا کیا، آپ نے میری بیوی کے ساتھ ایسا کیا، تو کیا ہوگا بھائی؟ پھڈا ہو جائے گا۔ پھڈے میں سب سے بڑا قصور کس کا ہے؟ اس آدمی کا۔ اس کا حل بتاتا ہوں میں آپ کو۔ ہمارے مولانا جمشید صاحب رحمت اللہ علیہ سے رات کو عشاء کے بعد، تعلیم کے بعد لوگ جو ہے وہ عرب لوگ ملتے تھے، تو حضرت پوچھتے تھے کہ بھائی تمہارے باپ کیسے ہیں، تبلیغ میں لگے نہیں لگے؟ تو بعض عرب، ہم بھی بعض مرتبہ بیٹھتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ جی یہ ہمارا والد ہماری پٹائی کرتا ہے، ہم تبلیغ میں جاتے ہیں نا ہماری پٹائی ہوتی ہے، گشت میں جاتے ہیں ہم کو مارتا ہے، ایسا اتنی سختی کرتا ہے۔ تو پھر مولانا کا جواب آپ کو بتاتا ہوں۔ مولانا نے کوئی نصیحت نہیں کی کہ تم یوں کرا کرو یوں کرا کرو کوئی لمبی چوڑی کا، جب ایسے کہے نا اس کو اچھا، مولانا کا انداز ہوتا تھا اچھا، یعنی سامنے والے کو یہ لگے کہ میری بات اس سے لے رہا ہے، مان اچھا، اور اس کے علاوہ والد کو کچھ نہیں کہنا، یعنی والد کو یہ تسلی ہو جائے کہ میری بات اس نے لی ہے۔ تو یہی مرد کو کہتا ہوں، جب والدہ سنائے نا اس کو اہلیہ کے خلاف کہ جی تمہاری اہلیہ نے یوں کیا، تو والدہ کو اچھا، سمجھدار آدمی کا بتا رہا ہوں، آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں، اچھا آپ کی عائشہ نے، میری عائشہ نے، بیوی نے ایسا کہا، اچھا اچھا ایسا کہا، اچھا، ہاں والدہ کو خوش کر دے کہ اب والدہ کو پتہ چل جائے اندر خیر نہیں ہو گیا، ابھی آوازیں آئیں گی ٹک ٹکا ٹک ٹک ٹکا ٹک، ہاں ڈنڈے کی آوازیں آئیں گی۔ تو یہ
والدہ کو تسلی کراتے ہیں کہ آپ فکر نہ کریں, اور روم میں جا کر ایسا ہو جائے جیسے کچھ پتہ ہی نہیں ہے. یعنی اس کو احساس نہیں ہونے دے کہ تو میری ماں نے مجھے بھر کر پٹی پڑا کر بھیجا ہے, اور ویسے نارمل رہے. اب وہ سنائے گی, تھوڑی وہ سنائے گی نا, تو یہ اس کی سنیں, ایک لفظ بھی نہ کاٹے, اس سے کہ شریعت میں بیوی کا حق ہے. اگر یہ توازن سے رہے گا سارا نظام اچھا چلے گا. ہمارا توازن بگڑا ہوا ہے, کسی کے ساتھ بہت زیادہ چپک جاتے ہیں, کسی کو دور کر دیتے ہیں, ایک بھائی کو ادھر کر دیا, ایک بھائی کو ادھر کر دیا, کسی سے بہت تعلق, کسی سے کبھی کبھی ملتے ہیں. تو اس وجہ سے ساری, ہم اس کو انگریزی میں اگر کہنا ان بیلنس, ہم بیلنس نہیں رکھتے اپنے رشتہ داروں میں. کہیں دل کا لگاؤ زیادہ ہے, کسی بہن سے دل کا لگاؤ زیادہ ہے, اس کو زیادہ چیزیں بھیج رہے ہیں, اس کو کم چیزیں بھیج رہے ہیں.